یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو۔ تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں۔ کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے۔ قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا، غدیر خم پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر۔ خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، نہیں، جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو۔ یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے، اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دکھا، اللہ کے گھر سے آیا ہے وہ صرف شیعوں کا پیر آیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑھتے، توحید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آج بندے اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں، ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب آئے اور دیوار پھٹ جائے؟ دیوار کیوں پھٹی؟ بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ دروازے سے آ سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی، کلید بردار کعبہ یہ تھے، متولی کعبہ یہ تھے، حضرت ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی، لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی، دیوار کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی۔ اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا؟ اگر دیوار نہ پھٹتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، مہربانی کرو، احسان کرو، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج کوئی مولوی تم سے پوچھ لیتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہارے گھر کی آج تک الماری نہیں ٹوٹی، بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو رکن یمانی دکھا کے بتائیں گے علی بچہ بن کے نہیں آیا تھا، قرآن بن کے آیا۔ جو اترا ہے وہ قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے۔ میں جملہ بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ۔ علی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے۔ قرآن ممبر پہ لے کے اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہے قرآن کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ انہیں تو ابھی الف لام میم نہیں ملی۔ ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلام۔ قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے، یا قریب سے سلمان گزرے، ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ، یہ علی کا شاگرد ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا سلمان، قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟
سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا دکھائے گا کیسے؟ فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا ابھی قرآن کھولے گا، قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ سورت۔ سلمان نے قرآن نہیں کھولا، سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی، گلی میں چلتا ہوا، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں۔ زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، عشق علی کے بیٹوں سے مانگا، عشق والے بندوں کو معرفت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان ہاتھ پکڑے چلتے چلتے زہرا کے دروازے پہنچے، زہرا کی دہلیز میں ہاتھ لگا، یہ ہے وہ کتاب مکنون، یہ ہے وہ کتاب مکنون، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے۔ انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا، تجھے ہی نہیں پتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے؟ سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھاؤں۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ میں تمہیں چلتی ہوئی آیت ہوں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ بسم اللہ یار، عید مبارک سے خیر مبارک سے۔ واجب الاحترام، قابل سعادت احترام، عزت مآب، آپ کے میرے پسندیدہ ترین ذاکر، اصل جشن والے ذاکر، پڑھے لکھے بھی، معیاری گفتگو، معیاری شاعری، بہترین تلفظ، بہترین ادائیگی، بہت بڑے باپ کے عظیم بیٹے۔ آج کی اس خوشی کے صدقے میں میرا مالک ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، دشمن کی نظر سے بچائے، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے سلامت رہے، اپنے شاگرد، اپنے سوزیوں، اپنے خاندان، دوست احباب کے ساتھ قائم کے ظہور تک آباد رہے۔ سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں۔ علی قرآن بن کے کعبے کی دیوار پہ آیا۔ چلیں آیت آگے چلتی ہے، اسی آیت کو مکمل کرو، میں آپ کو سلام کروں۔ خدا کہتا ہے عہدنا ابراہیم و اسماعیل، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طاہرہ بیتی، تم دونوں باپ اور بیٹے نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں قرآن سے جشن پڑھوں گا، ایک آیت اور اس میں پورا جشن بن گیا۔ خدا کہتا ہے میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم دونوں نے صرف میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، طاہرہ بیتی، میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ میرے مالک کیوں رکھے صاف؟ تو نے آنا ہے، تو نے رہنا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، للطائفین العاکفین ورکع السجود، اس گھر کو پاک کرو، اس میں طواف ہوگا، اس گھر میں رکوع ہوگا، اس گھر میں سجدہ ہوگا، اس گھر میں اعتکاف ہوگا۔ یہ چار لفظ قرآن میں نہ ہو میں تمہارا نہیں اللہ کا مجرم۔ اب بھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ، خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، اسے ذرا اچھی طرح سجاؤ۔ یہاں چار کام ہونے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ اب میرا شیعہ سنی مجمع مجھے بول کے بتائے، طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ خدا نے کہا گھر کو اندر سے پاک کرو، جب طواف اندر ہونا ہی نہیں تھا پاک کیوں کرنا؟ آگے چلتے میرے مالک کوئی اور کام فرمایا رکوع ہونا، میرے مالک رکوع بھی کعبے کے اندر نہیں ہونا، باہر ہونا، فرمایا اندر سے صاف کرو۔ تیسرا کام فرمایا سجدہ ہوگا، سجدہ بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کو ہوتا ہے۔ چوتھا کام خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اسی بات میں ملی تھی، تم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دینا ہے کہ اس میں کسی نے 3 دن رہنے کے لیے آنا۔ میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا جو مجھے اللہ کے گھر میں کسی کو رکتا ہوا دکھائے کہ
कभी इब्राहिम अल्लाह के घर में रुका हो, कभी इस्माइल अल्लाह के घर में रुका हो, कभी कोई नबी अल्लाह के घर में रुका हो, बल्कि इसने तो नबियों की माँ को अपने घर से निकाल दिया था। फिर मेरे मालिक तेरे घर में एतकाफ, और खुदा ने ये नहीं कहा था कि मेरे घर में रहائश होगी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ होगा। कुरान की आयत से बंदों को तेरा रजब नजर ना आए तो मैंने अली के दरवाजे से भीख मांगी क्यों है? खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ होना है। एतकाफ का ज्यादा से ज्यादा दुरानिया 10 दिन होता है, कम अज कम दुरानिया 3 दिन होता है। बीबी 13 रजब को आई थी, 16 रजब को गई है, और खुदा ने कहा साफ करो मेरे घर में एतकाफ होना है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख, मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की मां अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ। अब बता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ? बिस्मिल्लाह। बीबी रुकी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ, मेरे घर में कोई रुका है, बस इस रुकने के लिए 4 दीवारी बनवाई। काबा बना ही अली के आने के लिए था। नमाज किधर मुंह करके पढ़ते हो? काबे की तरफ। नमाजों का मरकज काबा है, काबे का मरकज अली है। काबे की इबादत अली के बगैर नहीं होती, तेरी इबादत अली के बगैर कैसे? अहले सुन्नत किताबों से ये हदीस नबवी दिखाने के लिए तैयार। जब रसूल ने फतह मक्का पे खाना काबा पहुंचे तो फरमाया बिलाल अजान दे। बिलाल खाना काबा की छत में चले गए। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ। एक अंग्रेजों ने एक फिल्म बनाई थी मैसेज, उसमें ये पूरा सीन उन्होंने अक्स बंद किया। ऊपर चढ़ गया बिलाल और अब रश में नबी को ढूंढ रहा है। अंदर के हालात जानने वाले नबी ने कहा बिलाल क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह जमीन पे अजान देता था, मुंह काबे की तरफ करता था, भेद काबे की छत पे दिया, ऐसे अजान दूं? अलमे अब्बास गवाह है, नबी का जो फरमान है वो किताबों में आज भी दर्ज है। नबी ने ऊंची आवाज में कहा मजमे में ढूंढ अली कहां है? बंदे इकट्ठे हो गए नबी के पास है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तूने बिलाल का चेहरा अली की तरफ क्यों किया? नबी ने वहीं पे हदीस पढ़ दी। फरमाया या अली अंत मिस्लुल काबा, ऐ अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत पे काबे की है। कितना बदबख्त है वो नमाजी जिसकी नमाज में काबा ही नहीं है। इश्क आजमाओ अली से। उसने तो करम कर दिया, उसने अपनी विलायत हमें दे दी। अब इम्तिहान हमारा है। जिस बंदे ने अली, बस आखिरी जुमले कह के मैं किबला काजी साहब के हवाले में कर लूंगा। हमें जो उसने अली की विलायत दी है ये उसने हमें रोज़े अव्वल दे दी थी। और मेहरबानी करो दुनिया में लोगों की मिन्नतें ना किया करो अली वल्लाह पढ़ने के लिए। जिन्होंने पढ़ना था वो अल्लाह ने चुन लिए। टाइम जाया ना करो बंदों से जाके मिन्नत दी, देख अली की विलायत यहाँ पे, अली की विलायत यहाँ पे, अली की विलायत यहाँ पे। नहीं, जिसने किताब देख के अली माना तो फिर क्या माना? अली तो माओ की गोद में वाजब हो जाता है। अली तो यौम अलस्त रोज़े अव्वल अल्लाह ने रूहों को चुन लिया था, जिसे अल्लाह ने अली की विलायत से सरफराज कर दिया। फिर हमें अब दुनिया में दुश्मनों में भेजा है अली की विलायत के इम्तिहान के लिए। इधर से खतरे, इधर से परेशानी, इधर से गाली, इधर से कता ताल्लुकी। ये सारी चीजें जब देखो तो समझ लेना अली तुम्हें करीब कर रहा है। विलायत आ गई। हम दिन में 5 दफा अल्लाह की बारगाह में जाके सिर्फ उससे एक ही दुआ कर दे, तेरा सिरातुल मुस्तकीम, हमें अली की विलायत में कायम रख। ऐसा ना हो कि कोई इतना बड़ा इम्तिहान आ जाए कि हमसे इस्तकामत न रहे, हमारे हाथों से अली छूट जाए, हम अली से एक लम्हे के लिए पीछे हो जाएं। इम्तिहान देना अली ना देना,
دنیا میں امتحان آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، سمجھنا کہ علی تمہیں قریب کر رہا ہے۔ آسانیاں آئیں، تعلقات اچھے ہو جائیں، بادشاہت مل جائے، خزانوں کے منہ کھل جائیں، سمجھنا علی تمہیں دور کر رہا ہے۔ جتنی مصیبتیں زیادہ آئیں گی اتنا علی کی ولایت کا امتحان دینے کا لطف آئے گا۔ میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑتا ہوں صرف عقیدوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ جناب میثم تمار جب گئے تھے دشمن کے دربار میں، میثم تمار کے پاس ایسے ایسے اللہ کے راز تھے، میثم چاہتا تو دربار سے غائب ہو سکتا تھا، میثم چاہتا تو گرفتار ہی نہ ہوتا، میثم چاہتا اشارہ کرتا کڑیاں توڑ دیتا۔ کیا یہ سب کچھ علی کا نوکر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا، پھر دربار میں کیوں آیا؟ تاکہ یہ ظلم کرے، میں اپنی محبت آزماؤں کہ میں علی کے ساتھ کتنا مخلص ہوں۔ جان بوجھ کے علی کے نوکر دشمن کو، طوفان کو للکارتے تھے کہ ادھر سے طوفان آئے اور میں اپنی جرأت آزماؤں۔ تنہا کھڑا ہے دشمن کے دربار میں، جملے کتاب کے بالکل بے آئینے ہی نہ ہو تو ممبر پہ آنے کا ایک لمحے کا لیے میرے مالک مجھے اجر عطا فرمائے۔ یوں قیدی کھڑا ہے اور حاکم نے، بادشاہ نے دیکھے کہا علی چھوڑ دے، میثم نے یوں اس کی طرف دیکھا، بکواس بند کر۔ یہ جملہ کتاب میں نہ ہو، میں مجرم ہوں آپ کا۔ جان بوجھ کے اسے اشتعال دلوایا، کیسا؟ جان بوجھ کے اسے غصہ دلوایا، یہ غصے میں آئے، یہ میری سزا سخت کرے، مجھے علی کی محبت میں لٹنے میں مزہ آئے۔ کہ بکواس بند کر۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ دربار میرا، سپاہی لشکر میرے دربار میں کھڑا ہو کہہ رہا مجھے بکواس بند کرو، شکنجا چڑھاؤ اسے۔ میثم کے پورے بدن میں شکنجا آ گیا، میثم کے قریب آیا، چھڑی میثم کے منہ پہ ماری، کہہ رہا تیرا بدن کٹوانے لگا ہوں۔ میثم کہا جلدی کر۔ اس نے سپاہی سے کہا پہلے اس کی انگلیاں کاٹو، ابھی پتا چل جائے گا عشق کتنا ہے۔ جو میثم آپ نے سنا میں وہ نہیں سنانے آیا، اس کی انگلیاں کاٹو۔ یوں شکنجے میں کیسا انگلیاں تھی، جلاد نے تلوار نکال کے 4 انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کٹ کے زمین پہ گری۔ میثم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلیاں اٹھائی، انگلیوں کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کر دیا۔ میثم کی آنکھ میں آنسو آیا، کہکا مار کے حاکم کہنے لگا اب دیکھا، صرف 4 انگلیاں کٹی، اب چھوڑے گا علی کو۔ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب رو رہا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے۔ قریب جا کے لگا میں نے صرف انگلیاں اس لیے کاٹی تھی، مجھے خبر تھی تجھ سے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہونی، ابھی 4 انگلیاں کٹی اور تیری محبت غائب ہو گئی، کہاں گیا تیرا عشق علی کے ساتھ؟ اب بتا علی کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑوں گا؟ تو کیا سمجھ رہا ہے میں انگلیوں کے کٹنے کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ اس کا پھر کس لیے رو رہا ہے؟ اس کا میں تو انگلیوں کو اس لیے چوم چوم کے رو رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا، یہ تو عشق میں مجھ سے بھی آگے چلی گئی۔